بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شریف خاندان اور مسلم لیگ نون کو 8 فروری کے انتخابات میں پاکستان کی عوام نے مسترد کر دیا، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی بے ساختیوں پر فارم 47 کے ذریعے وہ ملک پاکستان پر باقاعدہ قابض ہو گئے۔ ان کے لیے بڑا اچھا آپشن یہ تھا کہ عوامی مینڈیٹ کا احترام کرتے، عوام کے سامنے سرنڈر کرتے تاکہ دوبارہ عوام کے اندر آنے کی پوزیشن میں ہوتے، لیکن پھر جس طرح جو ہے وہ تحریک انصاف کے خلاف انتقامی کارروائیاں ہوئی ہیں، اب ان کے لیے عوام کے اندر رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ اعتزاز احسن نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے شریف خاندان کب ملک سے فرار ہو جائے گا، بیرون ملک منتقل ہوگا۔ انہوں نے کیا کہا ہے، اس کی ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ دوسری طرف چند ہفتوں سے ایک بڑی خبر آنے کی توقع تھی اور یہ خبر برطانیہ سے آئی ہے، تہلکہ مچا دیا ہے۔ اس وقت ایوان اقتدار کے اندر ایک ہلچل مچ گئی ہے اس خبر کے بعد۔ برطانوی پارلیمنٹ کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان کے حوالے سے، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ 9 مئی کے کیسز کی آپ کو علم ہے، فوجی عدالتوں کے اندر سزا سنا دی گئی۔ اب آئینی بینچ اس سارے معاملے کو اب پرکھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جائز سزا ہے، ناجائز ہے، یا فوجی عدالتوں کے اندر سویلینز کا ٹرائل ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ لیکن 9 مئی کا سزا سنانے والا جو جج ہے وہ کون تھا، اور یہ ایک اس سے مزید کچھ سوالات پیدا ہو گئے ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ امید ہے ویڈیو انتہائی عام ہے، آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اچھا، جب فوج کے حوالے سے یہ تاثر آتا ہے کہ کوئی لیفٹیننٹ کرنل جو ہے ان کی عدالت ہے، ان کی عدالت کے اندر جو ہے وہ تمام لوگوں کو سنا گیا، ایویڈنس کولیکٹ کی گئی، پھر اس کے بعد ان کو سزائیں سنائی گئیں۔ 85 یعنی 105 افراد ٹوٹل تھے، 20 لوگوں کی سزائیں معاف ہو گئی۔ تو عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ قانون کو جاننے والے وہ لیفٹیننٹ کرنل صاحب ہوں گے۔ اب کس طرح وہ قانون کو جاننے والے ہیں یہ ہمیں اندازہ نہیں ہے، انہوں نے کہاں سے کوئی ڈگری لی ہے، کہاں سے مطالعہ کیا ہے، لیکن محمد اکبر باجوہ جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بہت بڑا انکشاف کیا ہے، اور یہ انکشاف بنیادی طور پر عدالت کے اندر جو جمع کروائی گئی ایک رپورٹ ہے اس کے مطابق اس کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جس فوجی عدالت نے 9 مئی کے ملزمان کو سزا سنائی، اس عدالت کی سربراہی لیفٹیننٹ کرنل شیخ اسد صاحب کر رہے تھے۔ لیفٹیننٹ کرنل شیخ اسد یہ کر رہے تھے جو 54th الیکٹریکل اینڈ میکینیکل انجینئرز بٹالین کے کمانڈنگ آفیسر تھے۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ ایک الیکٹریکل اینڈ میکینیکل انجینئرز بٹالین سے آیا ہوا لیفٹیننٹ کرنل، انہوں نے کمانڈنگ آفیسر تھے، انہوں نے یہ سزا جو ہے وہ سنائی ہے۔ اب کوئی ان کا قانونی بیک گراؤنڈ ہو تو وہ لازمی بات ہے، ISPR اب اس کے اندر کلیریفیکیشن دینی چاہیے، ورنہ یہ بڑا حیران کن ہے۔ ورنہ بہت سارے ایسے فوج کے اندر بھی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے قانون پڑھا ہوتا ہے، ان کی ٹیمیں ہوتی ہیں، ان کا پورا ایک ورک ہوتا ہے، خیال گزرتا ہے کہ کور آف الیکٹریکل اینڈ میکینیکل انجینئرز کے کرنل صاحب کی قانون اور عدالتی امور پر کس حد تک دسترس ہوگی۔ یہ بڑا عام سوال ہے، اور اب اس پورا جو کیس ہے اس پر پہلے پورے 9 مئی کے سانے جو بنا کے پیش کیا گیا اس پر بذات خود بہت بڑے سوالات ہیں۔ پھر جس طریقے سے یہ ٹرائل چلایا گیا اس پر مزید شکوک و شبہات ہیں۔ پھر اس میں ہر بندہ، جتنے بندے بھی فوجی عدالت میں گئے، دیکھیے عدالتوں کے اندر مختلف لوگوں پر FIR درج ہوتی ہیں اور ان کو پیش کیا جاتا ہے، کبھی کچھ بے گناہ ہو جاتے ہیں، کچھ گناہگار ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ 100% لوگوں کو سزا سنائی گئی ہے۔ یہ عجیب قسم کا جو ہے وہ بہرحال میرٹ ہے، اور پتہ نہیں اس کی انویسٹیگیشن پہلے ہی ہو گئی تھی، اور ویسے بھی اس نظام انصاف جو ہے اس کو کہا ہی نہیں جا سکتا، نہ عدالت کہا جا سکتا ہے، چونکہ ایک آرمی چیف یا DG ISPR جب پہلے ہی فوج کا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہوں کہ ان کی رائے یہ ہے 9 مئی کے حوالے سے، تو اس کے بعد ایک جونیئر افسر وہاں پہ بیٹھ کے وہ کیوں سزا نہیں سنائے گا، یہ بھی ایک عام سوال جو ہے وہ اٹھایا جاتا ہے۔ لیکن ایک بہت ہی بڑی خبر جو ہے وہ 4 ہفتے پہلے تقریباً عمران ریاض خان نے یہ دعویٰ کیا تھا
کہ ایک بڑی خبر آنے جا رہی ہے، برطانیہ سے یہ خبر آئے گی، بہت تہلکہ مچے گا پاکستان کے اندر، اور اب وہ خبر آ گئی ہے۔ وہ خبر کا تعلق جو ہے وہ 26 نومبر جو ڈی چوک پر قتل عام ہوا ہے، جو گولیاں چلی ہیں، اور جو تحریک انصاف کے مطابق سینکڑوں لوگ لاپتہ ہیں، اور اس کے ساتھ بہت سارے لوگ زخمی ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کو ڈرایا دھمکایا گیا ہے، وہ سامنے نہیں آ رہے، اور اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حکومت مسلسل کہہ رہی ہے کہ بھئی بندے ہیں تو سامنے لائیں، یعنی سامنے لائیں گے تو اٹھا لیے جائیں گے۔ اب یہ ایک چیز جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اب یہاں پہ برطانوی پارلیمنٹ کے اندر اوورسیز جو پاکستانی ہیں، انہوں نے پارلیمنٹ کے ساتھ رابطہ کیا ہے، اور یہ جو کچھ ہوا ہے، شہباز گل انہوں نے یہ خبر بریک کی ہے کہ انشاءاللہ 15 جنوری شام 5 سے لے کر 6:30 بجے کو برٹش پارلیمنٹ میں اسلام آباد قتل عام پر بریفنگ ہوگی۔ یہ تمام انتظام خان سے محبت کرنے والے والنٹیئرز اور عام ورکرز کر رہے ہیں، بغیر لیڈرشپ پر بوجھ ڈالے، اپنی مدد آپ کے تحت۔ خان نے ایسی انسپائریشن دی ہے کہ اب ہر کوئی لیڈر ہے۔ یہ بات اس لیے واضح کر رہا ہوں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ آئے کہ آپ اس جذبے کو شکست نہیں دے سکتے۔ یعنی شہباز گل نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی للکارا ہے، پھر پارلیمنٹ کے اندر اس بریفنگ کا اہتمام، یہ بہت بڑی انٹرنیشنل نیوز ہے، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت کے لیے ہلا کر رکھ دینے والی، ایوان اقتدار کو ہلا دینے والی خبر ہے۔ اور اس کے اندر جو ہے وہ اب یہ ڈیولپمنٹ ہے کہ 1.5 گھنٹے تک اس کی جو سماعت ہے وہ وہاں پہ باقاعدہ جو ہے وہ اس کا جو ویڈیو ایویڈنس ہے، اس سے پہلے کیا بیک گراؤنڈ ہے، اور کس طریقے سے یہ گولیاں چلائی گئیں، کیسے بجلی بند کی گئی، اور اس کے بعد پھر حکومتی وزراء کیسے دھمکیاں دے رہے تھے، وہ سارے بیک گراؤنڈ کے ساتھ وہاں پر جو کچھ ایکچول ہوا، ہیومن رائٹس کی وائیولیشن اور گولیوں کا چلنا، اور یہ سارا معاملہ جو ہے وہ اب بین الاقوامی سطح پر پہلا ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر یہ جو معاملہ ہے یہ کھل کر جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف آئندہ چند دنوں تک پاکستان سے جا رہے ہیں، سامان انہوں نے باندھ لیا ہے، وہ برطانیہ جائیں گے، اور برطانیہ جب جائیں گے تو لازمی بات ہے، پہلے بھی ایک دفعہ وہ گئے اور واپس آئے، اب اقتدار جب تک ان کے پاس ہے وہ آتے جاتے رہیں گے، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ بہت ساری باتیں وہ نہیں کر سکتے جو برطانیہ کے اندر کر سکتے ہیں۔ وہاں وہ پارک کے اندر گھومتے بھی ہیں، اور ان کے ارد گرد چند جو صحافی ہے وہ بھی منڈلاتے ہیں، اور پھر کوئی نہ کوئی خبر جو ہے وہ نکل کے آتی ہے۔ نواز شریف کو خاموش کروا دیا گیا ہے۔ آپ کو علم ہے شریف خاندان کے اندر یہ معاملات طے کیے گئے ہیں کہ بھائی ہمیں بہت کچھ مل گیا ہے، آپ صبر کیجئے۔ تو نواز شریف کو بنیادی طور پر پاکستان کی سیاست کے اب وہ 13ویں یا 12ویں کھلاڑی ہیں، جس کو عمران خان بھی یہی ذکر کرتے ہیں کہ وہ 12ویں کھلاڑی ہیں۔ اب جو ہے وہ اعتزاز احسن صاحب نے ایک بہت بڑی بات کی ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ چونکہ مارچ کے اندر 1 سال تک جب انتخابات ہوتے ہیں تو اس کے بعد ریزلٹس جب فائنل آتے ہیں، تو یہ 8 فروری کو انتخابات ہوئے، تو جب حلف اٹھایا گیا تو غالباً یہ مارچ کا مہینہ تھا یا اس دورانیوں کو لے کر وہ کہتے ہیں کہ یہ 1 سال تک جو نواز شریف کا ایک قانون ہے اس کے مطابق وہ جتنا بھی بیلٹ باکس ہیں ان کو سنبھال کے رکھنا ہوتا ہے، جو الیکشن کا ریکارڈ ہے 1 سال گزر جائے تو وہ ریکارڈ جو ہے وہ ضائع کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ ریکارڈ جو ہے وہ ضائع کر دیا جائے گا کیونکہ عدالتوں کے اندر ان معاملات کو چلنے نہیں دیا گیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ شریف خاندان اپنا اقتدار کا ٹینیور پورا کرے گا، مارچ کے بعد ان کی الٹی گنتی شروع ہونی ہے اور انہوں نے بیرون ملک بھاگ جانا ہے، چونکہ پاکستان کی عوام کا یہ اب سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ غیر جانبدار کوئی بھی صحافی ہے وہ یہ بات آپ کو کہے گا کہ اس وقت 8-10 حلقوں کے اندر بھی ایم پی اے اور ایم این اے کے ملا کے اگر ان حالات میں غیر جانبدارانہ انتخابات ہوں اور کوئی سکندر سلطان راجہ جیسا پاکستان کا مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے والا نہ ہو، اور قاضی فائز عیسیٰ جیسا آئین اور قانون اور جمہوریت کا دشمن اگر نہ بیٹھا ہو، تو یہ الٹیمیٹلی یہاں سے انہوں نے بھاگنا ہی ہے، چونکہ عوام کا یہ سامنا نہیں کر سکتے۔ عوام کے سامنے یہ صرف پروٹوکول کے اندر ڈنڈے کے زور پہ ڈرا دمکا کے اسی طریقے سے آ سکتے ہیں۔ بات انہوں نے بڑی عام کی ہے، اور کس گراؤنڈ پر انہوں نے کہا ہے کہ یہ پاکستان سے فرار ہو جائیں گے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔
کہ وہ آ رہے ہیں گاڑی میں اور شہباز شریف صاحب کھڑے ہیں ریسیو کرنے کے لیے. وہ دروازہ ایک سفید ہاتھ بڑھتا ہے کیمرے میں اور وہ دروازہ کھولتا ہے. اس سے پہلے کہ دروازہ کھلے شہباز شریف صاحب سلوٹ مارتے ہیں, پھر وہ باہر نکل کے وہ ان کو سلوٹ مارتے ہیں پرائم منسٹر. تو یہ اب ان میں تو کوئی, انہوں نے تو بالکل رائٹ آف کر کے دے دیا ہے اور اب بس یہ کہا ہے کہ جی ہمارے کیسز ختم کراؤ اور وہ ختم ہو جائے اور ہم مارچ جو ہے 2025 اس کے بعد ہم صرف یہ چاہیں گے کہ اچھا, یہ جو انہوں نے آگے بات کی ہے سلوٹ مارنے والی بات, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلا وزیر اعظم ہے جو آرمی چیف کو سلوٹ مارتا ہے. جو اس کو اچھا, یہ تھوڑا سا نا ایشو ہے, شاید پرابلم ہے اس وقت نیٹ ورک کا. اچھا, اس کے اندر جو ہے انہوں نے بتایا ہے کہ یہ یہی چاہیں گے اس کے بعد, چونکہ عوام کا یہ سامنا نہیں کر سکتے. مارچ کے بعد چونکہ ایک سال کے اندر جو ہے وہ بعد میں مٹیریل ضائع کیا جا سکتا ہے قانونی طور پر, جو ہے وہ جتنے بیلٹ باکس ہیں, تھیلے ہیں, الیکشن کا جو ریکارڈ ہے, تو اس کے بعد یہ چاہیں گے کہ ملک سے یہ جو ہے وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو جائیں, چونکہ عوام کا یہ سامنا کرنے کی پوزیشن کے اندر جو ہے وہ نہیں ہے. یہ اعتزاز احسن نے جو بات کی ہے, یہ بات بہت ہی جو ہے وہ اہمیت کی حامل ہے, جو میں چاہتا تھا کہ آپ کو یہ سنائی جائے, لیکن بہرحال چونکہ سگنلز کا ایشو ہے اس وقت, تو یہ بات میں سمجھتا ہوں اعتزاز احسن کی یہ بات وزنی ہے. نواز شریف تو آئندہ چند دنوں کے اندر جو ہے وہ ملک سے جانے جا رہے ہیں, وہ آتے جاتے رہیں گے. ان کا ایسے لگتا ہے پاکستان کی سیاست کے اندر ادھر بھی انہوں نے پریشان ہی ہونا ہوتا ہے, لیکن مریم نواز کا جو اعتماد ہے وہ کچھ ان دنوں کے اندر جو ہے وہ بڑھا ہے. کس بنیاد پر, اس پر ہم اگلی ویڈیو کے اندر جو ہے وہ بات کریں گے. پاکستان زندہ باد.